ایمان تازہ کرنے کے لیے جب فرعون جو تھا حضرت موسیٰ کے پیچھے چلا تھا نا، تو حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل تو دریا کے دوسرے کنارے چلے گئے، اور جب یہ فرعون جب کنارے پر آیا تو دیکھا کہ وہ اپنا رستے بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ ادھر بھی دیوار پانی کی کھڑی ہے، ادھر بھی دیوار پانی کی کھڑی ہے، درمیان میں سوکھا راستہ ہے۔ اسی طرح 12 راستے تھے، کیونکہ وہ 12 قبیلے تھے، ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ راستہ رب نے بنا دیا۔ 12 راستے تھے، ادھر پانی کی دیوار، یعنی کہ تو مٹی کی دیوار، پانی کی دیوار بنی ہوئی ہے، درمیان میں خشک راستہ ہے، پھر آگے پانی کی دیوار ہے، اور پھر پانی بھی چل رہا ہے۔ یہ قدرت ہے نا خدا کی، پانی بھی چل رہا ہے، دریا بھی چل رہا ہے۔ تو یوں 12 راستے تھے۔ اب فرعون وہاں پہنچا لشکر کو لے کر، تو وہاں ڈرا، یہ کیا بات ہے، معاملہ ہے، اب میں اگر اس میں اندر گیا تو میں تو تباہ ہو جاؤں گا۔ لیکن اس کا دل نہ مانا، یہ نہ کہا کہ اگر موسیٰ سچے ہیں، اسے یہ بات نہ نصیب ہوئی، بلکہ کہا یہ تو ڈرا، اب پیچھے گھوڑے کو ہٹانے لگا آگے جانے سے۔ تو سیدنا جبریل امین، اللہ نے فرمایا جبریل گھوڑی لے کر جاؤ، اس گھوڑے کے آگے لگا دو۔ اب جبریل امین گھوڑی لے کر آئے، جب گھوڑی کو آگے لگایا تو گھوڑا جو ہے زور سے آگے پیچھے چل پڑا۔ اب فرعون پانی میں داخل ہوا تو سب لشکریوں نے کہا بھی ہم بھی سب داخل ہو گئے۔ جبریل امین دوسری طرف گھوڑی کو نکال کر گھوڑی کو جو آگے چلا، تو گھوڑی کے اندر یہ اثر تھا جبریل امین کی وجہ سے کہ گھوڑی جہاں پاؤں رکھتی تھی وہاں فوراً ہی سبزہ اگاتا تھا، جہاں پاؤں رکھتی تھی فوراً سبزہ اگاتا تھا۔ تو جو سامری تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ ماننے والا سامری، سنیارا، اس نے دیکھا کہ ایسے یہ مٹی ہے گھوڑی کے پاؤں سے لگی ہے، اس کے اندر تاثیر ہے زندگی۔ اس نے وہاں سے مٹی اٹھا لی۔ اب مٹی اٹھا کر اس نے وہی اپنا حضرت موسیٰ جب طور پر گئے تو اس نے کیا کیا، وہ سونا لے کر جتنا وہ مال غنیمت تھا اور عورتوں نے سونا لیا تھا وہ اکٹھا کیا، اس کا ایک بچڑا بنایا، اس کے اندر وہ مٹی ڈالی، تو وہ بولنے لگ گیا، جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر واقعہ موجود ہے، وہ بولنے لگ گیا۔ یعنی اب دیکھنا مقصد میرا یہ ہے کہ جبریل جس گھوڑی پر سوار ہو، اس گھوڑی کے پاؤں کے نیچے سبزہ اگاتا ہو، اس مٹی کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اگر سونے کا بچڑا بنا کر اس کے اندر ڈالا جائے تو زندہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی شان کے لیے بلند و بالا ہوگی، ذرا دیکھنے کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ عیسیٰ فرماتے ہیں میں مٹی کا مورتی کا پرندہ بناتا ہوں، گارے سے شکل بناتا ہوں، اس کے اندر پھونک مارتا ہوں، وہ زندہ ہو کر اڑنے لگ جاتا ہے۔ یہ طاقت رب کی ہے، رب نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ تو دوستو یہ رب کی طاقتیں ہیں، رب اپنے بندوں کو جس کو چاہے غوث بنا دے، جس کو چاہے عبدال بنا دے، جس کو چاہے فرمایا غنی بنا دے، جس کو چاہے نبی اور رسول بنا دے، اور جس کو چاہے مشکل کشا بنا دے، جس کو چاہے حاجت روا بنا دے، کیونکہ یہ رب کی اختیار کی بات ہے، رب ہی بناتا ہے، کوئی بندہ نہیں بنا سکتا۔ اور کہنا کہ کسی کو رب نہیں بنا سکتا، یہ کس کا عقیدہ؟ یہ یہودیوں کا، کیونکہ یہودیوں نے کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا کہ رب کا ہاتھ بڑا تنگ ہے، رب کا ہاتھ بڑا تنگ ہے، یہودیوں نے کہا۔ تو رب نے فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ تنگ ہیں، یہودیوں کے ہاتھ تنگ ہے، ان کا نظریہ تنگ ہے، ان کی سوچ تنگ ہے۔ لوئنوا بما قالوا، ان پر لعنت ہو جو انہوں نے کہا ہے، ان پر رب کی لعنت ہو جو یہ کہتے ہیں کہ رب کے ہاتھ، رب کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ فرمایا لوئنوا بما قالوا، لعنت ہو ان پر۔ فرمایا بل یداہ مبسوطتان، رب فرماتے میرے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں۔ یونفق کیف یشاء، فرماتا ہے میں خرچ کرتا ہوں جیسے میں چاہتا ہوں، مجھے کوئی روکنے والا ٹوکنے والا نہیں ہے، میرے کوئی خزانے کم نہیں ہو جاتے۔ یونفق کیف یشاء، میں خرچ کرتا ہوں جیسے میں چاہتا ہوں۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کو قرآن مجید اور حدیث مصطفیٰ سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ